السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، کچھ اپنوں اور کچھ غیروں کی سازشوں کی وجہ سے یہ سیاہ دن پاکستانیوں کو دیکھنا پڑا، لیکن جو اس سازش کا حصہ تھے، سہولت کار تھے، وہ سب اور ان کی نسلیں برباد ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ 16 دسمبر 1971 ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا المناک دن ہے جب پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ اس سانحے نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں کو اشک بار کر دیا تھا۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دراصل 1965 کی جنگ میں پاکستان کی برتری سے بھارت کی ساکھ کو بین الاقوامی طور پر ایک زبردست دھچکا لگا تھا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام کا مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کے ہاتھوں ایکسپلائٹ اور جلسے جلوسوں میں ملک کے خلاف نعرہ بازی کرنے والوں کی پشت پناہی کی گئی۔ تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کے ذریعے طلباء کے اذہان میں مغربی پاکستان کے خلاف منفی نظریات پھیلائے گئے۔ اس تعصب اور نفرت کی آگ نے مشرقی پاکستان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس صورتحال کا پاکستانی حکمران شاید ادراک نہیں کر سکے اور ہمارا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ پاکستان میں جنرل محمد ایوب خان کے طویل دور حکومت کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال رکھا تھا۔ اسی دوران 1970 کو ملک میں الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری تھا۔ الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو مشرقی پاکستان کی کل 162 نشستوں میں سے عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیت لیں، جبکہ مغربی پاکستان کی 135 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں جیتیں۔ شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں اپنے 6 نکات کے ساتھ الیکشن لڑا تھا۔ یہ 6 نکات ہی بعد ازاں متحدہ پاکستان کے دو لخت ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ صدر یحییٰ خان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے مجیب کو ان متنازعہ 6 نکات پر الیکشن لڑنے دیا۔ مجیب الرحمان انتخابی جلسوں میں بلند و بالا دعوے کرتا چلا گیا۔ عوام کی معاشی بدحالی کی وجہ سے شیخ مجیب کے 6 نکات کو بھرپور پھیلنے کا موقع مل گیا۔ شیخ مجیب اپنے 6 نکات کو آئین کا حصہ بنانے پر بضد رہا، جو کہ قطعاً غیر ضروری اور ناجائز مطالبہ تھا۔ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان نئی حکومت کے قیام پر مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر ختم ہوئے۔ بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان نئی حکومت کے قیام پر مذاکرات کسی نتیجے پر ختم ہوئے۔ صدر یحییٰ نے دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کیا، حتیٰ کہ شیخ مجیب الرحمان نے بھارتی ایما پر احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے حالات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ انڈین فوج کے زیر اثر قائم مکتی بانی کے گنڈے سرعام قتل کرنے لگے۔ بھارت بھرپور انداز میں مکتی بانی اور دیگر گروہوں کو عسکری، مالی اور سفارتی مدد فراہم کر رہا تھا۔ حکومتی ریٹ قائم کرنے اور امن و امان برقرار رکھنے کی غرض سے فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا، لیکن بھارت نے تمام بین الاقوامی ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے مشرقی مغربی پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ پاک فوج نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم 90,000 فوج کے مقابل، جو کہ آج اس دستاویزات کو کلاسیفائڈ کیا گیا ہے بائی CIA کہ اس وقت 37,000 فوج کے مقابل بھارت کی 2 لاکھ فوج اور 1.5 لاکھ کے لگ بھگ
بھارتی بنگالی مکتی بانی کے کرندے پاک فوج پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ بھارت نے مشرقی بازو کاٹنے کے لیے ایک طرف بڑی طاقتوں سے جدید ترین اسلحہ لیا اور دوسری طرف عالمی سطح پر پناہ گزینوں کا مسئلہ بھی اٹھا دیا۔ بڑی طاقتیں مشورے دیتی رہیں کہ پاکستان سخت ملٹری ایکشن کی بجائے پرامن حل کی تلاش کے لیے اقدامات کرے تاکہ مزید قتل و غارت کو روکا جا سکے، جبکہ بھارت مشرقی پاکستان کے بین الاقوامی بارڈر کو روند کر فوجی غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا۔ ہر طرف ہنگامے کھڑے کرنے میں اس کے ادارے مصروف عمل تھے۔ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا۔ را مکتی بانی کو گوریلا تنظیم کی تشکیل بھارتی فوج نے ہی کی تھی۔ اس گوریلا تنظیم نے قتل عام شروع کر رکھا تھا۔ بھارتی فوجی اہلکار سادہ لباس میں تخریبی کارروائیوں میں شامل تھے۔ عمارتیں اور ذرائع مواصلات خاص طور پر ان کے نشانہ بن رہے تھے، اور غیر بنگالی مسلمان تو بالکل غیر محفوظ تھے۔ ہندوستانی فوج اور مکتی بانی خودکار ہتھیار سنبھالے بازاروں میں آزادانہ پھرتے اور جو چاہتے کرتے۔ حالات تیزی سے بگاڑے جا رہے تھے۔ پاکستانی فوج کئی محاذوں پر لڑ رہی تھی، جبکہ سرحدوں پر بھی شدید دباؤ تھا۔ یہاں پر ہم ایک اور بات آپ کو باور کر دیں کہ بھارتی فوج پاکستان کی مسلح افواج کی یونیفارم میں پہن کر اور لوگوں پر تشدد کرتی تھی، اور بعد میں اس پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی افواج وہاں پر وحشیانہ تشدد کر رہی ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ صرف من گھڑت اور ناپاک پروپیگنڈا تھا جو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جو پاکستان کی مسلح افواج تھی انہوں نے بنگالیوں کے دلوں پر حکومت کی، اور بنگالی ان سے محبت کرتے تھے۔ عوامی لیگ کے مطالبات اور دیگر وجوہات میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی کہ 16 دسمبر کی وہ سیاہ صبح دلوں پر لرزہ طاری کرتے سقوط ڈھاکہ کی خبروں کے ساتھ آ ہی گئی۔ آسمان ٹوٹ پڑا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان جو ایک دل و جان تھے، دو لخت ہو گئے۔ سفاکیت کے ان ایام میں جب انسانیت کٹ رہی تھی، مسلمان ذبح ہو رہے تھے، مشرقی پاکستان جل رہا تھا، مکتی بانی کے قتل عام کا سلسلہ جاری تھا، جلاؤ گراؤ اور عصمتوں کی پامالی ہو رہی تھی، مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اب دلی میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی کہ دو قومی نظریہ اپنے وجود کے ساتھ موجود تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب ایک کی بجائے دو مسلمان ملک بن گئے تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ رونما ہوا، لیکن بنگالی عوام پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان صرف بھارت کا وفادار ایجنٹ تھا، اسی لیے اسے بیٹوں سمیت 1975 میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور پھر فوج کے ہاتھوں اس کے المناک انجام کے بعد اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کو وزیر اعظم بننے کا موقع مل گیا۔ بنگلہ دیش کے آج تک حالات و واقعات اس امر کے گواہ ہیں کہ فوج نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت کو تسلیم نہ کیا۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجیب اتنا ہی بنگالی قوم کا لیڈر تھا تو اسے بنگالی فوج نے ہی کیوں قتل کر دیا؟ شیخ حسینہ واجد نے بھارت کے ساتھ بہت زیادہ وفاداری نبھائی، لیکن آج جب مودی سرکار نے شوریت بل کے نام پر بنگلہ دیش بھارتی اور بنگلہ دیشی سرحد پر جو خون ریزی کی، اور جو بنگالیوں کے ساتھ کولکتہ میں اور بمبئی میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور ان کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیا گیا، یہ اب حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ بھارت کی وفاداری سے بنگلہ دیش کو اور بنگالی عوام کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر یہ پاکستان کے ساتھ ایک قلب اور ایک جان ہو کر آگے بڑھتے تو آج بنگال ٹائیگرز کی طرح پوری دنیا پر ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا، لیکن ان کے اپنوں نے یعنی شیخ مجیب الرحمان جو کہ غدار تھا، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی پاکستان کی جو ملک کی اپنے
جو ایمبیشیس جذبات تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کا بہت زیادہ معاشی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی نقصان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمن جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، اس کی نسلیں بھگت رہی ہیں، ان کی نسلوں کو قتل کیا گیا اور وہ در بدر ہو رہی ہیں۔ حسینہ واجد بھی بھارت سے گہرے زخم کھا چکی ہیں اور یہ حقیقت اب اس کو عیاں ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ سی پیک میں شامل ہو رہی ہیں اور بھارتی کیمپ سے باہر نکل گئی ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جو سقوط ڈھاکہ کا ایک اہم فریق تھا، اس کی نسل کے بھی اس کے دونوں بیٹے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کو اس کی اپنی بہن کی دور حکومت میں بےمعنی قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کو بھی لیاقت باغ میں قتل ہونا پڑا۔ یہ وہی ہے جو غداری انہوں نے کی، اس غداری کی ان کو سزا ملی۔ اسی طرح یحییٰ خان جس کو شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات پر الیکشن لڑنے سے منع کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ جب ان کے مذاکرات ناکام ہوئے تو فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس بلوانا چاہیے تھا، نہیں بلوایا۔ یہ غلطی اس کو بھی آئی اور اس کا انجام بھی بھیانک تھا۔ پاکستانی فوج کا سقوط ڈھاکہ میں کوئی منفی کردار نہیں، جبکہ فوج ہر محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی اور وہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کا عزم کیے بیٹھی تھی اور ایک عظیم داستانیں قائم کیں، اپنے سے بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ سقوط ڈھاکہ سیاسی فیصلہ تھا، اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ سیاستدانوں کی ناکامی تھی۔ فوج نے اپنا کام پورا کیا۔ پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔